گزشتہ سے پیوستہ کل آپ کو بتایا تھا پاکستان کے اندر ایک بڑا جو ہے کل فورم ہونے جا رہا ہے. پاکستان منرلز انویسٹمنٹس کانفرنس ہوئی ہے آج یہاں پہ جناح کنونشن میں. اس کنونشن میں میں اور حسن ایوب دونوں موجود تھے. ہم کچھ 4-5 گھنٹے وہاں پہ گزارے. پوری دنیا سے انویسٹرز آئے ہوئے ہیں, امریکہ سے لے کے چائنا تک, یورپین یونین, سعودی عربیہ, ٹرکی سے انویسٹرز آئے ہوئے ہیں, اور تمام یہ جو ممالک ہیں ان کے امبیسڈرز, ہائی کمشنرز بھی اس موقع کے اوپر موجود تھے. کافی زیادہ تعداد میں ایم او یوز اور باقی جو انڈرسٹینڈنگ ہیں وہ ایگریمنٹس ہیں وہ بھی ان کے اوپر سگنیچرز ہوئے. اور سب سے پہلے ظاہر وہاں پہ ہمارے چیف گیسٹ تھے محترم پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب. انہوں نے اپنے خطاب کے دوران کہا اور انوائٹ کیا ساری دنیا کو کہ آئیں پاکستان کے اندر انویسٹ کریں. Pakistan has been blessed by Allah Almighty, infinite natural resources. These deposits value trillions of dollars, and if we are able to harvest these great assets, I can say that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF, coming up with feasibilities and solid evidence of partnership which will result into a win-win partnership. I would like to invite, on behalf of my government and provincial governments, all potential investors, because I believe in my investor is my master. Raw material to be shipped out of Pakistan from today onwards, convert them into finished and semi-finished goods. We will work as a team, the provincial governments, along with our dynamic Chief Army Staff, and turn Pakistan as one of the most growing countries around the world. پرائم منسٹر صاحب نے یہ بتایا کہ اور یہ کہا کہ مائی انویسٹر از مائی ماسٹر. میں ایز پرائم منسٹر آپ کو ویلکم نہیں کروں گا, میں ایک چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری کے طور پر آپ کو بلاؤں گا اور آپ کے جو بھی راستے کے اندر پرابلمز آئیں گی اس کو حل کروں گا. اس موقع کے اوپر جو گیسٹ آف آنر تھے آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب بھی موجود تھے. انہوں نے بھی اس جو ہے موقع کے اوپر خطاب کیا. انگریزی کے اندر خطاب ہے, سلائڈز ہم نے کوئی تیار کی ہیں. انہوں نے فرمایا کہ پختہ یقین ہے پاکستان عالمی معدنی معیشت میں رہنما کے طور پر ابھرنے کو تیار ہے. ہم بین الاقوامی اداروں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اقوامی ادارے وسائل کی وسیع صلاحیت کی ترقی میں شراکت داری کریں. پاک افواج جو ہے اپنے شراکت داروں سرمایہ کاروں کے مفادات کے لیے اقدامات یقینی بنائے گی. پاک فوج اعتماد کے تحفظ کے لیے مضبوط سیکیورٹی فریم ورک اور فعال اقدامات کرے گی. پاکستانی عوام کے پیروں کے نیچے وسیع معدنی ذخائر موجود ہیں اور ہاتھوں میں مہارت بھی ہے. ہم پاکستانی بیک آواز شراکت داروں اور سرمایہ کاروں کو یقین دلاتے ہیں کاروبار معدنی دولت سے استفادہ کے لیے آپ کی مہارت سے مستفید ہونا قومی خواہش ہے. آپ پاکستان پر پر اعتماد پارٹنر کے طور پر بھروسہ کر سکتے ہیں. بلوچی قبائل عمائدین کی کاوشوں کا بھی معترف ہوں. بلوچ قبائل عمائدین نے کان کنی کے کاموں کو فروغ دینے کے لیے کردار ادا کیا ہے. پاکستان کا معدنی شعبہ اجتماعی فائدے کے لیے علاقائی ترقی اور خوشحالی کو فروغ دے سکتا ہے. یہ ان کے چیدہ نکات ہیں ان کے خطاب کے. چودھری غلام حسین صاحب, اٹ واز اے ویری گڈ ایونٹ. ساری دنیا کے جو مندوبین تھے ہی, پاکستان سے بھی سارے وزراء موجود تھے. ایک ہمارے کے پی کے چیف منسٹر علی مین گنڈا پور صاحب نہیں تھے, ان کے حوالے سے ہم جائیں گے. پشاور بھی آپ کو لے کے چلیں گے. ہمارے جو بیورو چیف ہیں ضیاء الحق صاحب سے جانے کے کہ وہ کیوں نہیں آئے. لیکن اوورآل اٹ واز, آپ نے دیکھا سارا دن اس کے اوپر خبریں بھی چلتی رہیں. بھرپور ایونٹ ہے اور وہاں پہ جو ڈسکشنز ہوئیں, پینل ڈسکشنز ہوئیں, خاص طور پر جو بیرک گولڈ کے چیف ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے. انہوں نے بتایا وہاں پہ کچھ ڈاکومنٹریز بھی چلیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے واقعی پاکستانی ان کے پیروں کے نیچے معدنی دولت موجود ہے, بس اس کو نکالنا ہے. اس کے لیے ظاہر ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے, انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. چودھری غلام حسین صاحب, نہیں بہت اچھا ہے اگر ان جو منصوبے ہیں ان پر عمل ہو اور اس کے لیے کنڈیوسو کنڈیشنز ہوں اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے قابل رشک ہو, نہ صرف باہر غیر ملکیوں کے لیے, پاکستانیوں کے لیے بھی. اور جو اس ملک میں دہشت گردی, تخریب کاری, فتنہ اندوزی کر رہے ہیں, ان کو کچل دیا جائے اور پاکستانی لوگ جو ہیں ان کا اعتماد اپنے ریاست پر, اس کے اداروں پر اور آئین اور قانون کے تحت اور اس پر عمل درآمد کے لیے
آپ کو باقاعدہ کام کرنا پڑے گا جس طرح یہ کر رہے ہیں. ان شعبوں میں یہ نہیں کریں گے تو اس کے کوئی ریزلٹس آپ کو نہیں ملیں گے. حسن ایوب، حکومت پاکستان ایٹ ہائیسٹ لیول پرائم منسٹر موجود تھے، چیف آرمی اسٹاف موجود تھے، انہوں نے کہا جی جو سیولین حکومت سے آپ کو مدد چاہیے وہ ہم آپ کو دیں گے. سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں وہ پاکستان آرمی ایٹ اٹس بیسٹ وہ جو بھی وہاں پہ آپ کے کنسرنز اس کو ایڈریس کیا جائے گا. آپ کو آج واٹ واز دا ہائی لائٹ آف دا ڈے ٹوڈے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں، موجود تھے وہاں پہ آپ بھی 4 گھنٹے وہاں پہ ہم رہے. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ ان ٹیپ سیکٹر تھا. پاکستان میں معدنیات موجود ہیں لیکن ان کے حوالے سے جو سنجیدگی تھی حکومتی سطح کے اوپر یا ریاست کی سطح کے اوپر وہ نہیں تھی. پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ مکمل فوکس جو ہے وہ پرائم منسٹر ہیں یا چیف آرمی سٹاف ہیں یا ہماری جو دیگر مشینری ہے، ایون کہ صوبائی حکومتیں، ان کا فوکس سارا جو ہے وہ اس طرف آ گیا کیونکہ یہ پاکستان کے لیے ایکچوئل گیم چینجر ہے. دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ جو منیمم ہے وہ $8 ٹریلین کے ذخائر ہیں. یہ منیمم بتا رہا ہوں. یہ مطلب اس کو 58 ٹریلین بھی ہو سکتے ہیں. وہ امریکن آئے تھے پیچھے، انہوں نے بات کی تھی. اور ویسے آج بھی امریکہ کے جو آفیشلی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے کوئی تھے، آئی بلیو ان کا نام ایرک جو ہے وہ، مجھے اگر اف آئی ریمبر اٹ ویل، تو وہ بھی وہاں پر موجود تھے جو کہ حکومت کا حصہ ہے، امریکی موجودہ حکومت کا. تو امریکہ تک جو ہے اس جگہ میں پاکستان کے جو مائنز اینڈ منرلز ہیں ان کے اندر دلچسپی رکھ رہا ہے. اب دوسری بات جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کی موجودگی میں جس طریقے سے انہوں نے خطاب کیا اور بات بڑی واضح کر دی، تو اس سے ایک چیز ہے کہ آپ نے ایک میسج دیا. میسجنگ یہ تھی کہ جی ہم انشور کریں گے آپ کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. اور بزنس مین کے لیے جب کوئی بھی انویسٹر آتا ہے اس کے لیے سب سے اولین ترجیح جو ہوتی ہے نا، اس کی سیکیورٹی ہوتی ہے اور وہ سیکیورٹی کنسرنز ہی ہوتے ہیں. یعنی اس کو تحفظ چاہیے اپنے سرمایہ کاری کا بھی اور اپنی جان کا بھی. اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ انشور ہو رہی ہیں کیونکہ اس فورم کے تحت جو بھی پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرے گا، ایک تو اس کو 1 ونڈو آپریشن ملنا ہے. ایک ونڈو سے اس کے تمام مسائل چیزوں کو چینلائز ہونے ہیں. سیکنڈ جو اچھی بات یہ ہے کہ اس میں جو اس وقت جو انہوں نے پورا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، ایک کچھ ایس او پیز رکھ دیے ہیں کہ جو بھی پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کرے گا وہ شراکت داری پر کرے گا اور دونوں کے لیے ون ون ہے. پاکستان کے لیے بھی اس کو ون ون بنانا ہے کہ را میٹیریل جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا. آپ نے فنش گڈز ہی کرنی، اور اس کو فنش کرنے کے لیے یا اس کو ریفائن کرنے کے لیے آپ کو پاکستان کے اندر جو ہے اس کا جو ہے وہ نظام بنانا ہوگا. اس کے لیے جو ہے وہ جاب اپرچونٹیز بھی نکلتی ہیں. اور آلریڈی جو کمپنیز پاکستان میں جیسا بیک گولڈ وغیرہ کام کر رہے ہیں، ان نے ہاسپٹلز دکھائے ہیں. اس کی جس طرح کی وہ ٹریٹمنٹ وہاں پر ہو رہی ہے. آپ نے لوگوں کو، لوکلز کو آپ نے لوکلز کی ٹریننگ کرنی ہے، ان کو سکل لیبر میں کنورٹ کرنا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کی ہوتی ہے نا، کہتے ہیں پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہیں، وہاں سے آپ نے ان کو جو ہے وہ ان کو سکل کرنا ہے. کل سپوزٹلی یہاں سے یہ اس پرٹیکولر سائٹ سے وہ کام ان کا ختم ہوتا ہے تو پاکستان کے کسی دوسرے حصے میں جا کر جاب کر سکتے ہیں.